خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کی شان اور ہے، تو اور ہے، رب کا نبی اور ہے۔ خیر بات یہاں سے چلی تھی کہ میں نے ابتدائی طور پر دو چار باتیں اس لیے بھی عرض کر دیں کہ میلاد شریف کا مہینہ ہے نا، خیر جانا ہم سب نے ہے۔ جب ہم جاتے ہیں روح پرواز کرتی ہے تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا تم غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کرو۔ یہ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اگر کسی نے بھی جنازہ نہ پڑھا تو سارے علاقے والے گنہگار ہوں گے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا جنازہ، تو روح اگر نیک ہو تو وہ بولتی ہے، کہتی ہے بڑے سست ہو گئے ہو، بڑی تاخیر کر رہے ہو، ذرا جلدی جلدی چلو نا، تمہیں پتہ نہیں میرے لیے میرے اللہ کریم نے آگے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جلدی چلو۔ لیکن اگر بری روح ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے اوے چاچا، اوے فلانے، او مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مت لے جاؤ، اور میرے لیے تو بڑی وہاں ڈرونی چیزیں ہیں، عذاب ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، روح بولتی ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ جسم آپ نے یہاں سے اٹھایا، روح سارا نظارہ دیکھ رہی ہے، پتہ چلا قبر کے اندر جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، روح کو بھی احساس ہوتا ہے، اور جسم کو آرام ملتا ہے تب بھی روح کو احساس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک ڈھکوسلا بنا رکھا ہے، وہ کہتے تو لکھ پہ ٹکرا مارتے مردے نہیں سن دے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر مردوں کو پتہ نہیں چلتا تو روح کیسے جانتی ہے کہ جانے والا آہستہ جا رہا ہے یا تیز جا رہا ہے؟ اور پھر ویسے جب جنازہ جا رہا ہونا تو چپ شاہ بن کے نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو۔ اب اس حدیث کے دو معنی ہیں کہ جب بندے کے جسم سے روح نکلنے لگے، ابھی مرا نہیں، روح نکلنے لگے، تو اس کے سامنے آہستہ آہستہ کلمہ شہادت پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں مومن ہوں، میں نے یہاں اب کلمہ پڑھنا ہے۔ کہو نہیں کہ پڑھ، بس اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دو تاکہ وہ بھی پڑھنا شروع کرے۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ کن کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو؟ مردوں کو۔ اور مردہ بندہ بنتا کب ہے؟ جب روح نکل جاتی ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی سنو، سرکار فرماتے ہیں لقنوا موتاکم شہادۃ اللہ الہ الا اللہ۔ ارے جب مردہ کے جسم سے جان نکل جائے تو اسے کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو۔ کیوں؟ اب اس نے قبر کے اندر جانا ہے، قبر کے اندر اس سے سوال و جواب ہوں گے، اسی لیے مومن کیا کرتے ہیں؟ جنازہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت، ساتھ والے پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں مجھے یہ بھی سمجھایا، ارے دنیا والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، جب کسی کے جسم سے روح پرواز کر جائے تو یہ نہ سمجھنا سلسلہ اس کا دنیا سے ختم ہو گیا، نہیں، دنیا والوں کی باتوں کو وہ سنتا بھی ہے اور اچھی بات پر عمل بھی کرتا ہے۔ اچھا خیر، جنازہ اٹھایا، جنازہ اٹھا کر آپ لے گئے جنازہ گاہ میں اور وہاں پڑھنا ہے جنازہ۔ یہ جنازہ جہاں ہونا تو وہاں پر جانا چاہیے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، فائدے کا سودا ہے۔ یہ مرنے والے کے لیے بھی فائدے کا سودا ہے اور اپنے لیے بھی فائدے کا سودا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے جنازے کے اندر مومنوں مسلمانوں کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، 100 مومن مسلمان جنازہ پڑھ دیں، جنازہ پڑھ کے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگ دیں، رب کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ کتنے آدمی جنازہ پڑھیں تو بخشا گیا؟ 100۔ کچھ عرصہ گزر گیا، میرے آقا کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ میرے تو کئی امتی ایسے بھی آئیں گے جن کے جنازے میں 100 بندہ نہیں پہنچے گا، وہ کیا کریں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن پھر ارشاد فرمایا، رحمت والے نبی نے فرمایا جس کے جنازے میں 40 مومن مسلمان شریک ہو جائیں، جنازہ پڑھ دیں، مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگ دیں، تب بھی مرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ پہلے کتنے؟ تو اب 40۔ پھر سرکار کے دل میں خیال آیا ہوگا میرے کئی امتی ایسے بھی تو آئیں گے نا جن کے جنازے میں 40 بندہ بھی نہیں پہنچے گا، وہ کیا کریں گے؟ آئے اب تو خیر یو کے اندر جنازے کے اندر زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن جب شروع میں آپ آئے تھے تو کئی ٹاؤن ایسے تھے جہاں پر چند آدمی جنازے کے لیے بمشکل ملتے تھے، اور میرا آقا تو سب کا سہارا بن کے آیا ہے نا۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا ابو داود شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جس کے جنازے کے اندر مومنوں مسلمانوں کی 3 صفیں بن جائیں، خواہ چھوٹی چھوٹی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے جنازے کے اندر مومنوں مسلمانوں کی 3 صفیں بن جائیں، 3 صفیں بنا کر جنازہ پڑھ دیں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جنازہ کن لوگوں نے پڑھا، زندوں نے یا قبرستان کے مردوں نے؟ صفیں کن لوگوں نے بنائی؟ دعا کن لوگوں نے مانگی؟ فائدہ کن کا ہو گیا؟ مرنے والے کا۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں زندوں کی کسی نیکی کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، ان کو سوچنا چاہیے پھر جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جو زندوں کی کوئی نیکی مرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تو پھر بغیر جنازے تو دبنا چاہیے نا، ایویں تھوڑا جنازہ کی تکلیف کیا کرنی ہے۔ اچھا خیر، ہم لوگ ہیں مادہ پرست، مادی لوگ ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں فائدہ کیا ہے۔ ہم نے پڑھا جنازہ، بخشا گیا مرنے والا، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں بھی تو سوچنا ہے نا، ہمیں کیا ملا؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم جنازہ پڑھ کر گھر واپس آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1 قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا ثواب؟ 1 قیرات کا۔ اور اگر کوئی جنازے کے بعد دفن کے اندر بھی شرکت کرے تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے جب لفظ قیرات سنا نا تو سمجھ نہ آیا یہ قیرات کیا ہوتا ہے۔ آقا آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنازہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1 قیرات کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، یہ قیرات کتنی بڑی گٹھری ہے ثواب کی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تم نے یہ پہاڑ دیکھا ہے نا، احد شریف پہاڑ دیکھا ہے جی آقا؟ سرکار فرماتے ہیں جتنا بڑا یہ پہاڑ ہے اتنے بڑے ثواب کی گٹھری اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ، اور مرنے کے والے کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کو فائدہ۔ اچھا جب جنازہ پڑھ لیا جائے تو ضروری تو نہیں کہ دعا مانگو جنازے کے بعد، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ بھی نہیں، لیکن ہمارے ہاں جنازے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، فرض سمجھ کر نہیں۔ پھر سن لو، فرض سمجھ کر نہیں،
واجب سمجھ کر نہیں، سنت مؤکدہ سمجھ کر بھی نہیں، بلکہ اچھی چیز سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر دعا مانگی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ تو ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خبردار جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ اور کیوں نہیں مانگنی ہے؟ مطلب بخشیا نہ جائے، تو یہی جھگڑا ہے نا۔ پہلے ہمیں روز کہتے ہیں اوئے اوئے تم اللہ سے نہیں مانگتے، ولیوں سے مانگتے ہو، تو جنازے کے بعد کس سے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ سے بھی مت مانگو جنازے کے بعد۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک اصول عرض کرتا چلوں۔